ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے اور 100 سے زیادہ دلائل فقہ اور اصول فقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کسی اور کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کچھ جانوروں نے آ کے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، پیش نظر ہے وہ نوبہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ کچھ جانوروں نے جب سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھی سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں اگر جائز ہوتا تو میں خاتون سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حد بندی کر دی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ میلاد اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو جو پیدا ہو رب پیدا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شان رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب